الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين سبحان اللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسولنا نبي أمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أممي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دوستان گرامی قدر ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ کریم نے چودھری عبدالحمید صاحب اور ان کے بیٹوں کو یہ توفیق نصیب فرمائی، یہ سعادت بخشی کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد مبارک کی خوشی میں اس خوبصورت محفل اور ضیافت کا اہتمام کریں، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس محفل میں شرکت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقداروں میں شامل ہونے کے لیے اس محفل کو اپنا وسیلہ بنا سکیں۔ دوستان گرامی، ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ مقامات و مرتبہ بھی نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسل کو نصیب فرمائے تھے، لیکن محبوبیت کا تقاضا تھا کہ محبوب کچھ معاملات میں ایسے ممتاز اعلیٰ عرفہ مقام پہ فائز ہو کہ جو ان سے پہلے گزرے نامور شہرت والے، بڑی امتوں والے، بڑے مقام والے انبیاء اور رسل گزرے ہیں،
ان پہ بھی میرے محبوب کی فضیلت قائم ہو سکے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے بے شمار مقامات و مرتبے وہ اپنے ذکر فرمائے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام بھی نصیب فرمایا ہے، یہ بھی مقام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت روز قیامت جو ہے وہ سب سے پہلے مجھے حشر فرمائیں گے، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، یہ تمام معاملات۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس جو صفے بشر ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں ہماری ترتیب ہم جانتے ہیں کہ عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں عام لوگوں سے زیادہ مقام و مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ پھر ان اولیاء میں سے مختلف مراتب کے حساب سے چلتے ہیں۔ ان سے زیادہ مقام والے شہداء ہیں، ان سے زیادہ مقام والے صدیقین ہیں، ان سے زیادہ مقامات والے انبیاء کرام کی ذات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو ایسا مرتبہ، ایسا مقام نصیب فرمایا کہ وہ اپنے زمانے میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقہ میں ممتاز ٹھہرتے، شہرت حاصل کرتے، لوگ ان کی اس شہرت کو، اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے اور ان سے محبت کر کے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفوں میں شامل ہوا کرتے۔ اب انبیاء جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم، تمام نوع انسانی میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں نے نبیوں کو باقی انسانوں پر فضیلت دی ہے، اور جو ہمارے آقا و مولا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہم بے شمار مقامات بیان فرماتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں فضلت علی الانبیاء بست۔ اللہ رب العزت نے 6 معاملات میں مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی۔ اللہ رب العزت نے 6 ایسے معاملات ہیں، 6 ایسے مقامات ہیں جو اللہ کریم نے صرف مجھے نصیب فرمائے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی مقرب بندے کو، کسی رسول کو اللہ رب العزت نے یہ مقام نصیب نہیں فرمائے۔ تو وہ مقامات کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے مختصر بات کر کے وسیع مفہوم سمجھانے کا ملکہ نصیب فرمایا۔ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، 2 جملے بولتا ہوں، لیکن میرے ان 2 جملوں کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی۔ اوتیت جوامع الکلم، اس کی میں مثال آپ کو سمجھاؤں۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا 2-3 جملوں پہ ہے، اور اس دعا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند فرمایا اور اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ یہ دعا اپنی ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کرو۔ اب اس دعا میں ہے کیا؟ ہیں تو 2 کلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی اچھائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اپنے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب دیکھیں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ مجھے بیٹا نصیب فرما،
مجھے رزق کی فراوانی نصیب فرما، مجھ پر قرض ہو گیا ہے اس قرض کو مجھ سے دور فرما، یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں میری بیماریوں میں شفا نصیب فرما، اے اللہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے میری اولاد کو میرا فرمان بردار بنا، اے اللہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی میرے مالک میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے، اے اللہ محلے والے میری عزت نہیں کرتے مجھے محلے میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں عزت دار بنا دے، اے اللہ میں تنگ دست ہوں مجھے خوشحال بنا دے، اے اللہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے مجھے اچھی سواری نصیب فرما دے، اے اللہ میری چھت نہیں ہے مجھے رہنے کے لیے اچھا گھر نصیب فرما دے۔ یہ تمام دعائیں ہم اپنے اپنے طور پر جس جس کی جو جو ضرورت ہوتی ہے ہم الگ الگ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک جملہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا بھر کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ میرا نصیب فرما، دنیا کی جتنی اچھائی ہے، دنیا میں انسان عزت مانگتا ہے یا اللہ مجھے عزت دے، دنیا میں انسان اولاد مانگتا ہے مجھے اولاد دے، دنیا میں انسان صحت مانگتا ہے اے اللہ مجھے صحت دے، دنیا میں انسان شہرت مانگتا ہے مجھے شہرت دے دے، دنیا میں انسان اچھی زندگی مانگتا ہے مجھے اچھی زندگی دے دے، دنیا میں انسان اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ جینا مانگتا ہے یا اللہ میرا ایمان پہ جینا مجھے نصیب فرما دے، دنیا میں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا مانگتا ہے اے اللہ مجھے اپنے نبی کے وفاداروں میں شامل کر دے، دنیا میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے حبداروں میں رہنا چاہتا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں آپ کی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اور اصحاب کی محبت میں قائم رکھنا، یہ سارے معاملات ہیں جو حسنات ہیں جو اچھائیاں ہیں زندگی کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس ایک جملے میں یہ دنیا کی ساری نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم۔ چھوٹی بات ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ یا اللہ جب قبر میں پہنچوں تو اندھیرا نہ ستائے، قبر کی سختی نہ ستائے، قبر کا عذاب نہ ہو، قبر میں مجھے سوال و جواب کی سختیاں نہ بھگتنی پڑے، قبر میں نارے جہنم کا عذاب مجھ پر نہ آئے، جب حشر میں میدان سجے یا اللہ مجھے دھوپ تنگ نہ کرے، مجھے گرمی نہ ستائے، مجھے تیرے عذاب کا شکار نہ ہونا پڑے، تیرے غضب کے لیے تیرے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، یا اللہ جب تو فیصلہ کرے تو نارے جہنم میرا مقدر نہ ہو، یہ ساری جو ہیں جو برائیاں ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے، جب وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے آخرت کا حسن نصیب فرما دے، یہ ساری جو اچھائیاں ہیں یہ ساری جو آخرت کی بھلائیاں ہیں اس ایک جملے میں وہ اپنی دعا میں مانگ لیتا ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی پہلی حدیث، علماء بیان کرتے ہیں میرے آقا نے دو جملے بولے، انما الاعمال بالنیات، بے شک انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سجدے کو نہیں دیکھتا، تمہارے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لباس کو، تمہاری شکل کو، تمہارے رہن سہن کو نہیں دیکھتا، اللہ کریم یہ دیکھتا ہے کہ تم دل سے کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو۔ انما الاعمال بالنیات، میرے آقا نے دو جملے بولے لیکن وہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں کہ میری نماز پڑھنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں کہ میری نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرا مقدر ہو جائے، بلکہ وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں امتحان میں اچھا پاس ہو جاؤں، وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی میری نوکری ٹھیک ہو جائے، وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے جانوروں میں نقصان ہو رہا ہے میں جانوروں کے نقصان سے بچ سکوں، تو اس کے جانوروں کا نقصان دور ہو جائے گا، اس کو نوکری مل جائے گی۔
گی، اس کو اس کی روزی میں برکت مل جائے گی، لیکن روز محشر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نمازی آئے گا اور آ کر عرض کرے گا یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی تیری، میرا اللہ فرمائے گا تو نے وہ نماز میرے لیے تو نہیں پڑھی تھی، تو نے نماز اپنے کاروبار کے لیے پڑھی تھی، تو نے نماز اپنے امتحان کے لیے پڑھی تھی، تو نے نماز اپنے رزق کی بہتری کے لیے پڑھی تھی، تو نے نماز اپنی زندگی کی بیماری کی شفا کے لیے پڑھی تھی، میں نے تجھے شفا دے دی، رزق میں برکت دی دی، امتحان میں کامیابی دے دی، ملازمت نصیب کر دی، تیری نماز میں تو تھا ہی نہیں، تیرا جو مطمع نظر تھا، تیری جو مراد تھی وہ میں نے تجھے دنیا میں دے دی، اس وقت میرے پاس تیری نماز کا کوئی صلہ موجود نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اگر اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اگر اچھا عمل صرف اس دنیا کی بھلائی کے لیے کرو گے تو اس دنیا میں اللہ تمہاری مراد پوری فرما دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات اوتیت جوامع الکلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، ایسی زبان بولنے کا ملکہ اللہ رب العزت نے مجھے نصیب فرمایا کہ میں 2 کلمے بولتا ہوں اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ پھر میرے کریم نے فرمایا میری دوسری فضیلت دوسرے نبیوں پر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں میرا، دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب بٹھا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 غلام ہو 1000 پہ بھاری ہو جاتے ہیں، 1000 غلام ہو لاکھوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی جنگ میں مہارت زیادہ تھی، ان سے اچھے ماہر لوگ جو ہے وہ جنگ میں آتے تھے، لیکن جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے میں آتے تھے، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے تھے، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواروں کے مقابلے میں آتے تھے، ان کی ساری بہادری، ان کے سارے جوہر، ان کے سارے حربے جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العزت میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، اور وہ کتنا ہی طاقتور ہو، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے غلام سامنے آتے ہیں دشمن بھاگ نکلتا ہے۔ تیسرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے اس ساری زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا۔ اور پھر آخری 2 جملے جن کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جن کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، وختم بی النبیون، اور نبوت کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پہ ختم فرما دیا۔ دوستان گرامی، آپ جانتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی بقا کے لیے ضروری بھی ہے، اور ہمارے ایمان کی بقا کا ضامن بھی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بھی نہیں چلنی، رسالت بھی نہیں چلنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو وقت ہے تب تحریر نہیں ہوتی تھی، کاغذ موجود نہیں تھا، جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے،
ان کو اللہ رب العزت ان کے سینے میں الہام فرماتے اور وہ اس پیغام کو، اس وحی کو لوگوں تک پہنچایا کرتے، اور وہ وحی ان کے سینے تک جو ہے سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے صحیفے عطا فرمائے، کتاب ان پہ اتاری، لیکن وہ کتاب بھی جو ان کے علماء تھے انہوں نے اپنے تک محدود رکھی، عام عوام تک اس کی دسترس نہیں تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت ایک قوم کی ہدایت کے لیے کوئی نبی بھیجتے، کوئی رسول بھیجتے، وہ ان لوگوں کو تعلیم دیتے، تو چونکہ وہ تعلیم جو ہے وہ سینے میں محفوظ ہوتی تھی اور سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی، یا اگر کسی کو صحیفہ یا کتاب دی جاتی تو وہ کتاب عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جب 30 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا عرصہ گزرتا تھا تو لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ اب جو سینہ بسینہ دین منتقل ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ اپنے ایک بھائی سے بات کرتے ہیں، جب وہ بات وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو اس میں 2 باتوں کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ اگلا بتانے والا تیسرے کو بتاتا ہے تو اس میں 4 باتوں کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ 6 7 بندے تک پہنچتی ہے تو اصل بات ساری کی ساری تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی حال تھا کہ جب دین سینہ بسینہ منتقل ہوتا، زبانی منتقل ہوتا تھا، تو 50 60 100 سال گزرنے کے بعد اس دین کی حیت ختم ہو جاتی، لوگ پھر بدعات کا شکار ہو جاتے، پھر شرک کا شکار ہو جاتے، اللہ رب العزت پھر ایک نیا نبی بھیج دیتے، اور ہوتا پھر وہ نبی آتے، پھر لوگوں کو بتاتے نہیں اس پتھر کو سجدہ نہیں کرنا، جانور کو سجدہ نہیں کرنا، سورج تمہارا خدا نہیں ہے، آگ کی پوجا نہیں کرنی، یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بدعت ہے، اس سے اللہ اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، پھر وہ دین کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ پہلے قرآن جو ہے وہ اسی پرانی ترتیب پہ، کبھی پتھروں پہ لکھا گیا، کبھی چمڑے پہ لکھا گیا، کبھی پتھروں پہ لکھا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت خاص سے جب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس دین کو ہم نے اتارا ہے اور ہم قیامت تک اب اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اترے ہوئے سارے قرآن کو ایک صحیفے میں جمع فرما دی۔ میرے اللہ نے اب اسی دین کو چلانا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا اہتمام فرما دیا۔ قرآن پاک صفحات میں محفوظ ہو گیا، آنے والے لوگوں نے ضرورت محسوس کی، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مٹ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مٹ جائے گی۔ انہوں نے قلم اٹھایا، ایک ایک شخص کے ایک شخص کے پاس جا کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے میٹھے کلمات انہوں نے اکٹھے کیے، احادیث کا مجموعہ بن گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ انہوں نے اکٹھا کیا، سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا ایک مجموعہ بن گیا۔ میرے اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ دین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ایک ایک لمحے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں پہلے تمہاری ضرورت ہوتی تھی جب دین تمہارے سے ختم ہو جایا کرتا تھا، جب دین کی تعلیمات مٹ جایا کرتی تھی تو تمہارے لیے میں ایک نیا نبی، ایک نیا رسول بھیجا کرتا تھا، اس کو پھر سے کتاب دے کے بھیجتا، لیکن اب میں نے کتاب بھی محفوظ کر دی، اب میں نے اپنے نبی کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ اس بات پہ میں دلیل جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت
جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، اپنا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ جس کو ہدایت چاہیے وہ قرآن کی طرف آ جائے، جس کو ہدایت چاہیے وہ میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لے، جس کو ہدایت چاہیے وہ میرے نبی کے فرامین کو پڑھ لے، اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے اپنے نبی پہ رسالت کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے، نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا۔ یہ جو مرزا اور اس کے ماننے والے ہمارے لوگوں کو، نہ جاننے والوں کو پھٹکاتے پھرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تو آپ سے کوئی قادیانی ملے تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک عام جو بندہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو ہمارے علماء تو خواہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمارے علماء تو خواہ ان کو کافر کہتے پھرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم ان کو اس وجہ سے وہ کسی ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، دین اسلام کا یہ عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ اسلام کا ہمیں سکھا کے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ آپ کی امت کے علاوہ کسی دوسرے گروہ میں سے، کسی دوسری امت میں سے نبی آ سکتا ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، بلکہ اس نبی کے اولیاء کو اور علماء کو اللہ رب العزت نے یہ فریضہ سونپا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو کام انبیاء کیا کرتے تھے، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں وہ کام جو ہے وہ علماء اور اولیاء کے سپرد ہے کہ تم نے دین کو زندہ رکھنا ہے، تم نے دین کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ سچ ہوتی ہے، اس کی بات کا ماننا ضروری ہوتا ہے، جو اس کی بات کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ پہلے امتوں میں یوں ہوا کرتا تھا سلسلہ اللہ کا کہ 100 سال کے بعد نبی مبعوث ہوتا، 1000 سال کے بعد اللہ رسول بھیجا کرتے تھے اور اپنے دین کو زندہ فرمایا کرتے تھے، لیکن لوگوں اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، بلکہ اللہ نے اب اپنی سنت کو مجددیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب ہر 100 سال کے بعد ایک 100 سالہ مجدد آئے گا، اور 1000 سال کے بعد رسول کی جگہ ایک 1000 سالہ مجدد آئے گا، جن کے ذریعے سے اللہ اس دین سے بدعت کو ختم فرمائے گا، دین سے برائیوں کو دور کرے گا، اور وہ دین کو پھر سے ایک اجلی شکل کے ساتھ پھر سے وہ زندہ کرے گا۔ لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا ہی ہوتا تو حضرت مجدد الفسانی کہتے کہ یہ دور وہ گزر رہا ہے جب 1000 سال کے بعد اللہ رسول مبعوث فرمایا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ انعام فرما دیا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، رسولوں کا سلسلہ ختم ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اگلے 1000 سال کے لیے اس دین کی تجدید کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دوستان گرامی، نبی کوئی نہیں آنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث مبارکہ ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن یہ باتیں دہرا اس لیے رہا ہوں کہ یاد رہیں، آپ کے ذہن میں رہیں۔ آپ کو کوئی قادیانی، کوئی مرزائی ملے تو آپ اس کو جواب دے سکیں، قرآن و حدیث سے کہہ سکیں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے
تمہارا مرزا کسی طور بھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے سر نبوت کا تاج نہیں سج سکتا. نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال. جملے پہ غور کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس مکان کی سی ہے جس کو بہت خوبصورت بنایا گیا, بڑی اچھی سجاوٹ کی گئی, لیکن اس میں ایک اینٹ جو ہے وہ چھوڑ دی گئی. اب لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے, اس گھر کی شہرت سن کے, اس کے جو ہے وہ شہرہ سن کے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو جو بھی آتا ہے دیکھنے والا وہ کہتا ہے کیا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے, کتنا اچھا مکان بنا ہوا ہے, کتنی اس کی خوبصورت ترتیب دی گئی ہے, کتنی اچھی اس کی آرائش کی گئی ہے, کتنا اچھا اس کو سنوارا گیا ہے. لیکن یہ بنانے والے نے کیا کیا ہے, یہاں پہ ایک اینٹ کا جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی. اگر یہاں پہ اینٹ نہ چھوڑتے تو یہ مکان بہت خوبصورت لگنا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَنَا صَدَّقْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ الْلَبْنَةِ. لوگوں سنو, وہ جو مکان کی بدصورتی بن رہی تھی, وہ جو اینٹ جو ہے وہ ایک مکان میں نہیں لگی ہوئی تھی, وَكُنْتُ أَنَا صَدَّقْتُ, اور میں نے اس مکان میں اینٹ رکھ کے اس جگہ کو بند کر دیا ہے. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, مکان مکمل ہو چکا ہے, اس کی خوبصورتی مکمل ہو چکی ہے, دین مکمل ہو چکا ہے. قرآن میں اعلان ہو چکا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں, یہ جو نبوت کا محل اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کرنا شروع کیا تھا, اس کو اپنے خوبصورت لوگوں سے سجانا شروع کیا تھا. کبھی نوح آ رہا ہے, کبھی شیس آ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ داؤد آ رہے ہیں, کبھی ابراہیم آ رہے ہیں, کبھی یوسف جیسا حسین آ رہا ہے, کبھی موسیٰ جیسا رسول آ رہا ہے, کبھی عیسیٰ جیسے رسول آ رہے ہیں. اللہ نے اپنے خوبصورت بندوں کے ساتھ اس خوبصورت محل کو جو سجانا شروع کیا تھا, میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر آ کر وہ سجاوٹ ختم ہو گئی ہے, وہ محل مکمل ہو چکا ہے. اب اس محل میں نہ سجاوٹ کی جگہ باقی ہے, نہ اینٹ لگانے کی جگہ باقی ہے, نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے, نہ اس محل کو سجانے کے لیے اس امت میں سے کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہ خاص حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس اینٹ کی جگہ کو بند کر دیا. مرزا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں, لیکن آپ کی امت میں سے امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے نبوت عطا کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ جو نبوت کا محل ہے اس میں سجاوٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے, اس میں اینٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے. اینٹ کا مطلب ہے نیا نبی آنا, سجاوٹ کا مطلب ہے امت میں سے کوئی نبی آ کر اس دین کی جو ہے وہ نئے طریقے سے اس کو زندہ کرے اور اس نبوت کے محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں باتیں ختم ہیں. نہ نیا نبی آ سکتا ہے, نہ اللہ اس امت میں سے کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجائیں گے. دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو اللہ رب العزت عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجاتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے. نبوت اگر مل سکتی تھی امتی کو نبوت مل سکتی تھی. یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا نعوذ باللہ ان کی امت میں سے نبی ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں,
امت میں سے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لا کانا بعدی نبیون، عمر جیسا مجھ سے محبت کرنے والا، عمر جیسا مجھ سے وفادار، عمر جیسا میرا تربیت یافتہ. جیسے میں نے عمر کی زندگی کو نکھار کے رکھ دیا ہے، جیسے میں نے اس کی خوبصورت تربیت کی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے عمر پہ احسان فرما کر اس کو اپنے درجات کی بلندیاں نصیب فرمائی ہے، اگر اللہ نبوت کا تاج میری امت میں سے کسی کے ساتھ سجاتا تو عمر کے سر پہ سجاتا. لیکن امتی کو بھی نبوت نہیں ملتی، نبوت کا سلسلہ ختم ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رسالت